अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद रशीद हूँ। और पिछली वीडियो में जी हम लोगों ने बात की थी बिल गेट्स के ऊपर और दीगर कुछ लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो कंप्यूटर चिप्स इंसानों के जिस्म के अंदर दाखिल करना चाह रहे हैं, और वो वैक्सीन के ज़रिए इस चिप को इंसानों के जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे जिसके थ्रू वो इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस ज़माने में कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा होगा कि हर किसी के लिए ये लाजमी हो जाएगा कि वो इस वैक्सीनेशन को अपने जिस्म के अंदर दाखिल करवाएगा। और ये जो कंप्यूटर चिप्स हैं ये बहुत ही छोटे साइज़ में होंगी जो कि इंसानी आँख देख भी नहीं सकेगी। तो बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर काम कर चुकी हैं और वो इन चिप्स को तैयार कर चुकी हैं। जिस तरह अगर हम बात करें तो IBM एक ऐसी कंपनी है जिसने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी अपनी पिछली वीडियो में। और साथ ही साथ इन चिप्स के ज़रिए इंसानों के दिमागों को और बॉडीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। उनको स्लो किया जा सकता है, एग्रेसिव किया जा सकता है, बेचैन किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनको किसी ख़ास स्पेसिफ़िक केसेस के अंदर मारा भी जा सकता है। तो ये पिछली वीडियो का कंक्लूजन था जी, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हम लोग क्या बातें कर चुके थे। और अब जो हम लोगों ने बात करनी है वो हमने ये करनी है कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा होगा। हम लोग अपना एक तज्ज़िया देंगे कि क्या बिल गेट्स और उसके साथी या कोई और शख्स इस चीज़ को करने में कामयाब होगा या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। आज की डिस्कशन हमारी होगी इस चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, अब कुछ नुक्ते हैं मेरे जहन में, और सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि क्या बिल गेट्स वो अकेला आदमी है जो पिछले 5 साल से इस वैक्सीन के ऊपर बात कर रहा है। ऐसा नहीं है जी, बहुत से प्रोफेसर्स, बहुत से डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बात की है और ना सिर्फ वायरसेस पे बात की है बल्कि उनकी वैक्सीनेशन पर भी बहुत बात होती रही है। तो ऐन मुमकिन है कि बिल गेट्स चाहता हो कि ये जो वायरसेस हैं ये आने वाले वक्त में अगर ख़तरा बन सकते हैं इंसानियत के लिए और इसको ये ब्रीफिंग हो तो उसने ये भी सोचा होगा कि ये एक कारोबार भी बन सकता है और ये इंसानियत की खिदमत भी हो सकती है। तो जनाब, हादसाती तौर पर नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत इस बिज़नेस में बिल गेट्स इसलिए आया और वो इस पर बात इसलिए कर रहा है कि ये रियली एक सिचुएशन है, एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो इंसानों को दरपेश हो सकती है इन फ्यूचर। दूसरा ये जी कि जो वैक्सीनेशन बनाने वाला अकेला आदमी नहीं है अगर बिल गेट्स, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के ऊपर तो चाइना भी काम कर रहा है, इस वैक्सीनेशन के ऊपर इंग्लैंड भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है, इंडिया में कोशिश की जा रही है, कोरिया, जापान, रशिया और यूरोपियन कई ममालिक हैं जिनके ऊपर ये जिनके अंदर ये रिसर्च की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इस वैक्सीनेशन तक हम लोग पहुंच जाएं और इस वैक्सीन को हासिल कर लें। तो जी पता ये चला कि बिल गेट्स अकेला आदमी बिल्कुल भी नहीं है जो इस वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा था। और अगर देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है जी कि बिल गेट्स तमाम इंसानों को चिप ज़दा कर दे, क्योंकि बहुत से ममालिक में बहुत सी बॉडीज़ जो ये वैक्सीन बनाएंगी तो ये FDA अप्रूव करेगा और वो अप्रूव शुदा वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि बिल गेट्स जो है जो इस वैक्सीन को तैयार कर रहा है वो 10% लोग भी ना हों जिनको वो लगाई जाए। और अगर हम लोग ये देखें, क्योंकि वो अमेरिका का एक हिस्सा है और बिल गेट्स जो है अगर वो अमेरिका के लोगों को लगाता है ये चिप ज़दा वैक्सीन तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। और इसकी एक ख़ास वजह है कि तारीख़ में पहली मरतबा, हिस्ट्री में पहली मरतबा अमेरिका के अंदर इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं और अमेरिका कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा जिससे उसको मज़ीद नुकसानात हों या वो अपने लोगों को कंट्रोल कर सके। तो जनाब, ये क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मसला है और आजकल बड़ी डिस्कशंस इसके ऊपर चल रही हैं,
اور میں اگر آپ کو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھیں تو چائنا، رشیا، جاپان اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ نینو چپ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے. اور اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ویکسین ٹیسٹ ہونے کے لیے کسی ملک کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر جو سائنٹسٹ ہیں اور جو کہ وہاں کے پروفیسرز ہیں ان کو معلوم نہ ہو سکے یا وہ اس پر کام نہ کر سکیں کہ اگر کوئی ایک ویکسین آتی ہے اور اس کے اندر کوئی مائکرو چپ ہے تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس کو آرام سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک یا افغانستان جیسا ملک یا ہم بات کریں افریقہ کی تو وہاں پر تو یہ ویکسینیشن چلیں کسی حد تک ماننے کی بات ہے کہ لگائی جا سکتی ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ملک ہیں جب ان کے اندر یہ ویکسینیشن جائے گی تو بالکل بھی یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اپروو کر دیں، بلکہ وہ اس کے اوپر پوری تحقیق کریں گے اور اس کو ریجیکٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ امریکہ اپنے لوگوں کو خطرات سے بالکل بھی دوچار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی میں نے آپ کو وجہ جو ہے وہ بتا دی ہے، وہ اتنا بڑا رسک کبھی بھی نہیں لے گا. اچھا، اب بہت امپورٹنٹ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اگر ہر انسان کو چپ زدہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو کیا جتنے بھی ممالک اس میں انوالو ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں یہ ویکسینیشن لگائی جائے گی ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہیں، یا ان کی انٹیلیجنس کے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو مفلوج کیا جانے لگے. مانا جائے کہ ایک یا دو انٹیلیجنس ان کے ساتھ ہوں گی، لیکن کبھی بھی کسی ملک کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایسا نہیں ہونے دے گی کہ پوری کی پوری دنیا ایک اسپیسیفک خاندان یا اسپیسیفک لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول ہو جائے. تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جب اس چیز کے اوپر ریپڈلی عمل ہونا شروع ہوگا تو آبویسلی وہ کیا کریں گی، وہ ریزسٹ کریں گی. اچھا، ایک ایسی جو ویکسین ہے نا وہ خود ایک بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے جی، بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے، یاد رکھیں. اس ویکسین کے اندر کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر چپس کا استعمال کیا جائے گا، اور جو بہت چھوٹی ہیں، مطلب نینو چپس. اگر وہ چپس انسانوں میں داخل ہو جائیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر یوز کرنے والے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہوتا ہے جی کمپیوٹر وائرس. ایک ایسا وائرس جو کمپیوٹر کو خراب کر دیتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو بھی بالکل زیرو کر دیتا ہے، اس کے سسٹم کو زیرو کر دیتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس مائکرو چپ کے اندر کوئی وائرس آ جائے اور وہ انسان آپ کے کنٹرول سے نکل کر خودکار طریقے سے کام شروع کر دے. ایسا پاسبل ہے، کیونکہ جس طرح کمپیوٹر کے اندر وائرس آتا ہے، بہت سارے وائرسز ہم لوگوں نے دیکھے، ٹارجن وائرس ہے اور اس طرح سے ہوسٹ وائرس ہے، الاٹ آف وائرسز. تو جب وائرس کسی کمپیوٹر کے اندر داخل ہوتا ہے تو کمپیوٹر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. تو مائٹ بی پاسبل ہے کہ جب انسانی جسم کے اندر یہ وائرس ہو، یہ ویکسینیشن ڈالی جائے، مائکرو چپ ڈالی جائے، تو یہ جو وائرس ہے وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو کے وہ انسانوں کو کسی اور رخ کی طرف جو ہے وہ چلانے لگ جائے، اور جو انسان ہے وہ آٹومیٹکلی کام شروع کر دے اور کسی اور سمت جانے لگ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ دنیا میں خطرناک ترین ہتھیار موجود ہیں اور اس کی نگرانی پر بھی انسان بیٹھے ہیں، بس ایک بٹن دبانے کی دیر. اگر آپ اس انسان کو اس طرح کے وائرس دینا چاہ رہے ہیں تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کوئی بھی ملک یا کوئی بھی انسان ایسا چاہے گا کہ وہ اتنا بڑا رسک اٹھا سکے. کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو یہ کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گا معاملہ، اور جب یہ معاملہ کھلے گا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پتہ چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکے ہیں اور کسی کے رحم و کرم پہ ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ جی اب ہم تو فزیکلی تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس حد تک جائیں گے کہ جس حد تک اس وقت دنیا کو نہیں جانا چاہیے.
وہ دنیا میں تباہی پھیلا سکتے ہیں، ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ دوسرا ایک اور چیز مجھے لگتی ہے، اچھا اس چیز کو تو بالکل ابھی آپ سائڈ پہ کر دیں کہ یہ مین میڈ ہے یا سیزنل وائرس ہے، اس کو الگ کر دیں ابھی، لیکن ان نئی بحثوں میں جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو چپ لگانے یا چپ زدہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ شاید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جو توجہ ہے وہ ہٹائی جا سکے۔ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہے جی، کہ جو ریئل ایشو ہوتا ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے لوگوں کی توجہ اس طرف لے کے جائی جائے جہاں پہ مطلب جس کا کوئی وجوہات ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو دوسری چیز اگر ہم نوٹس کریں تو جتنی بھی کل کی ڈسکشنز تھی ہماری، اس میں جن لوگوں نے بات کی وہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اور انہی قریبی ساتھیوں نے کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے انٹرویوز لیے، اور اس کے بعد اس چیز کو انہوں نے سامنے لائے کہ بھئی اس چپ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یا اس چپ کو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تنقید سے بچنے کا بھی ایک نسخہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نزدیکی ساتھی ہیں انہوں نے ہی یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ تو جناب علی، ایٹ لاسٹ دا کنکلوژن از کہ ایسا اگر ہو بھی سکتا ہے تو ہو پائے گا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ سب چیزیں جو زیر بحث ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی مخصوص طبقے کو تنقید کا آنا جو لوگ بنا رہے ہیں ان سے نکال کر کسی دوسری بحث میں ڈال دیا جائے، تو if I suggest، اگر میں سوچوں تو میں یہی سوچوں گا کہ انسان نہ کبھی مائکرو چپ بن سکا ہے اور نہ کبھی مائکرو چپ بن سکے گا، لیکن یہ پاسبل ضرور ہے اور یہ ہو سکتا ہے ان فیوچر۔ تھینک یو۔